السلام علیکم، میں ہوں نجم الثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلورنگ ود نجم۔ انسان آج سمجھ رہا ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ریس میں بہت آگے نکل چکا ہے، اور اتنا آگے کہ وہ زمین کو چھوڑ کے آج خلا میں کہیں آگے جانے کی باتیں کر رہا ہے اور کہیں حد تک پہنچ بھی چکا ہے، اور خلا میں بہت سے رازوں کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ پر سچائی تو یہ ہے کہ انسان آج تک زمین کے رازوں کو نہیں جان سکا ہے، جو کہ ہمارا اپنا گھر ہے، اور ہم باتیں خلا کے رازوں کی کر رہے ہیں۔ تو آج ہم بات زمین کی کریں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین کتنی گہری ہے اور اس میں کس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور آج تک ہم زمین میں کتنا گہرا کھڈا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ یا پھر کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم زمین پر ایک کنارے سے کھڈا کرنا شروع کریں تو زمین کے دوسرے کنارے پہ کدھر نکلیں گے، یا پھر زمین کے دوسرے کنارے پہ نکل کر خلا میں گم ہو جائیں گے؟ تو زمین کے ایسے راز جو شاید آج تک آپ نے نہ سنے ہوں، ان سب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیں۔ تو دوستو، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے زمین کی تہہ کو سمجھنا پڑے گا، اور ان سب چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ زمین کن چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ ہماری زمین کی مثال ایک پیاز کی طرح ہے۔ جس طرح پیاز کے اندر لیئرز ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری زمین کے اندر مختلف لیئرز موجود ہیں، اور اللہ پاک نے ان لیئرز کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ زمین کی جو بنیادی لیئرز ہیں وہ 4 ہیں۔ زمین کی جو پہلی لیئر ہے اس کو کرسٹ کہتے ہیں، جو تقریباً 50 کلومیٹر گہری ہے، اور اس تہہ کے اندر پہاڑ، والکینوز اور مختلف قسم کے پتھر موجود ہیں، اور یہی بڑے بڑے پتھروں کی پلیٹس مل کر زمین پہ میدانی علاقے بناتی ہے، اور جس کو ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ زمین کی یہ بیرونی لیئر کرسٹ 2 حصوں پہ ڈیوائیڈ ہے۔ پہلی کو ہم کانٹیننٹل کرسٹ کہتے ہیں اور دوسری کو اوشینک۔ ایک جو ہے خشکی پہ موجود ہوتی ہے اور دوسری سمندروں میں، اور انہی پلیٹس کے ہلنے سے زلزلے آتے ہیں۔ اس کرسٹ کے بعد زمین کے اندر پھر جو دوسری لیئر ہے اس کو مینٹل کہتے ہیں، اور یہ لیئر تقریباً 2900 کلومیٹر کی گہرائی تک موجود ہے، اور اس کے اندر آکسیجن، سلیکون، میگنیشیم، لوہا، المونیم اور مختلف قسم کی دھات پائی جاتی ہیں، اور یہ سارے میٹلز کے مکسچر لکوڈ فارم میں زمین کے اندر موجود ہیں، کیونکہ زمین کے اندر کا ٹیمپریچر تقریباً 4000 سینٹی گریڈ ہے۔ مینٹل کی بیرونی سطح کو اسٹینوسفیئر کہتے ہیں، اور اسی سطح سے آتش فشاں پہاڑ کے اندر جو لاوا ہوتا ہے وہ پھٹ کر زمین پر پہنچتا ہے۔ پھر مینٹل لیئر کے بعد زمین کی گہرائیوں میں زمین کا آؤٹر کور موجود ہے، جس کا ٹیمپریچر انتہائی گرم ہے، کیونکہ یہاں کا ٹیمپریچر تقریباً 5000 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے، جس کے اندر پگھلا ہوا لوہا موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد زمین کی گہرائیوں میں موجود ہے زمین کا انر کور، جس کا ٹیمپریچر تقریباً 6000 سینٹی گریڈ کے قریب ہے، جو کہ سورج کے ٹیمپریچر کے برابر ہے۔ پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا ٹیمپریچر ہونے کے باوجود بھی زمین کا انر کور جو ہے وہ ایک سالڈ فارم میں موجود ہے، اور اس کے اندر بھی لوہا پایا جاتا ہے۔ زمین کا اندر سے اتنا گرم ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ زمین کے اوپر کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتی ہے، کیونکہ زمین خلا کے اندر ہے اور ہماری خلا بہت سرد ہے، تو یہ زمین کا انر کور ہی ہے جو زمین کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے اور انسانوں کے لیے ایک نارمل ٹیمپریچر پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے انر کور کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے بھی بچاتی ہے، کیونکہ اس انر کور کی وجہ سے زمین کے آؤٹر کور میں ایک طاقتور میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے جو ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان زمین کی اتنے گرم ماحول میں کس حد تک اندر پہنچ چکا ہے، مطلب انسان آج زمین کے اندر کتنا گہرا کھڈا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس کھڈے کا نام کولا سپر ہول ہے، جو کہ رشیا میں موجود ہے۔ اس کھڈے کو کھودنے کا آغاز 1940 میں کیا گیا، اور اس مشن میں سائنسدانوں نے گہرے سے گہرا کھڈا کھودنے کی سوچی اور 15000 میٹر کی گہرائی کا ٹارگٹ طے کرا، اور 24 مئی 1970 تک یہ 12262 میٹر ہی کھود سکے۔ اس کے بعد 6 جون 1979 میں کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ ساری مشینریاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی اور زمین کے ٹیمپریچر کی وجہ سے پگھلنے لگی، اور پھر 1983 میں اس کو مزید کھودا گیا، اور پھر کسی وجوہات کی وجہ سے اس کو پھر روک دیا گیا، اور پھر 2005 تک اس پہ پھر کام شروع کرا گیا، پر سائنسدانوں کے مشورے کے بعد یہ کام پھر بند کر دیا گیا۔
इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले लोगों का कहना है कि जब वो 12,262 मीटर की गहराई तक पहुंचे तो इन लोगों को वहां से बहुत अजीब और गरीब आवाज़ें आने लगीं। जिस तरह दर्द से कोई चीखता है, ये आवाज़ें वैसी थीं। और वो आवाज़ें इस कदर खौफनाक थीं कि इस प्रोजेक्ट पे मज़ीद काम रोक दिया गया। और वो आवाज़ें कुछ इस तरह से इसके अलावा इस जगह का टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो मशीन के हर पुर्जे को बर्फ़ की तरह पिघला रहा था। तो गोया ऐसा महसूस हो रहा था कि ज़मीन के अंदर कोई जहन्नुम है, जहां सज़ा याफ्ता लोग मौजूद हैं। इसीलिए साइंसदानों ने इसका नाम वेल टू हेल रख दिया, यानी कि जहन्नुम का घड़ा। और फिर इस प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया गया और इसको वहीं रोक दिया गया और इस तरह से बंद कर दिया गया कि जैसे इसके अंदर वाकई कोई जहन्नुम है। पर इंसान फिर भी सुकून से बैठने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ काम करना बहुत मुश्किल था। फिर साइंसदानों ने कुछ खास किस्म की एनर्जी वेव्स का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के बाकी राज़ों का पर्दा उठाया। ये वो ख़ास किस्म की शुआएँ हैं जो ज़मीन के अंदर सफ़र कर सकती हैं, और ये वो ख़ास किस्म की शुआएँ हैं जो ज़मीन में कोई भी कुदरती आफत आने से पहले परिंदे और जानवरों को पता लग जाता है, पर इंसान इनको समझ नहीं पाता। और इस तरह इंसान ज़मीन की गहराइयों के राज तक पहुंच गया, पर आज तक वेल टू हेल यानी कि जहन्नुम के गड्ढे को नहीं जान सका। उस प्रोजेक्ट पे काम बंद करने की एक मेन वजह वहाँ का बढ़ता टेम्परेचर था, पर वहाँ से रिकॉर्ड होने वाली आवाज़ों में कितनी सच्चाई है, इसको कोई नहीं जानता। इस तरह की स्टेटमेंट ज़मीन के और भी कई इलाकों से आई हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये हमें आज तक नहीं पता। और क्या वाकई ज़मीन के अंदर कोई जहन्नुम मौजूद है? क्योंकि बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक जहन्नुम का एक निचला दर्जा ज़मीन के अंदर मौजूद है। तो क्या वाकई इंसान ने कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जो जहन्नुम तक पहुंच रहा है? पर वहां तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं, पर इस दुनिया का बनाने वाला इसको बेहतर जानता है। और एक बात ये कि दुनिया की आग में इतनी ताकत है कि वो लोहे की मशीनों को पिघला देती है, जो कि जहन्नुम की आग से 70 गुना हल्की है। तो ये सोचें कि जहन्नुम की आग कितनी तेज़ होगी और जिसका ईंधन इंसान होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जहन्नुम की आग से महफूज रखे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वेल टू हेल के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या वाकई जहन्नुम ज़मीन की गहराई में है।